الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 3 آیت نمبر 27. عقیدہ توحید کے اس بات کے اساس پر اللہ رب العالمین کے حکمت بالغہ کا تذکرہ ہے اور ابتدا کی نظامی معیشت سے بسط رزق اور ضیق رزق سے، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ آیات مذکورہ ان مؤمنین کے بارے میں نازل ہے جو کفار و مشرکین کے مال و دولت کو دیکھ کر تمنا کرتے تھے کہ یہ وسعت اور فراخی ہمیں بھی حاصل ہوتی. امام بغوی رحمہ اللہ الباری نے حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالداری کی تمنا پیدا ہو گئی، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی. اور سیدنا حضرت عامر ابن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں مالدار بنا دے، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی. قذافی روح المعانی بہر کیف آیات مذکورہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف بغی، سرکشی، فساد اور فتنوں میں حد سے بڑھنے کا خدشہ بڑھ جاتا. اس لیے دولت کے فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا، نہ کوئی کسی سے لیتا، نہ کوئی دیتا. اور دوسری طرف دولت مندی کی یہ خاصیت ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنی حرص بھی، ہوش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ جمانے کے لیے زور زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا اور لڑائی جھگڑے، سرکشی اور بدعمالیوں میں ایک تکثیر اضافہ ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر تقسیم کر دیا ہے. کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کی قوت و طاقت زیادہ ہے، کسی کا علم و معرفت زیادہ ہے. الغرض ہر شخص کسی نہ کسی زاویے سے دوسروں کا محتاج ہے اور اس باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے. ظاہر معاشرے میں، سوسائٹی میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی کیا کا امام مسجد ہے، ٹھیکیدار ہے. اور اس باہمی احتیاج جو ہے، یہ جو کلچر ہے، تمدن ہے، اور اس پر یہ عمارت قائم ہے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ایک خاص اندازے سے دنیا کے لوگوں پر نازل فرماتے ہیں. اور پھر فرمائے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نعمت نقصان دہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو مناسب نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں اور اس کی حیثیت کو اور استعداد، صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر کسی سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے، سلب کی جاتی ہے اور پورے عالم کی مصلحت ہی کی بنیاد پر سلب کی جاتی ہے
تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے بارے میں یہ مصلحت ہمارے سمجھ میں بھی آ جائے، ہمارے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر انسان اپنے معلومات کے ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے، اور لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال و دولت میں مساوی ہونا نہ ممکن ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ نظام عالم کی تکوینی مصلحت ہے، اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ کا ایک تقسیم ہے، جس کو زیادہ مال دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو علم زیادہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ حسد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو علم دی ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، حسن دی ہے، اخلاق دی ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ چاہے تو زیادہ دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ بہرحال ایک اور بات کہ کثرت مال، کثرت دولت، کثرت نعمت آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وعلی کل حال ولو بسط اللہ الرزق، اگر فراخ کر دے اللہ تعالیٰ رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کی، لبغوا فی الارض، وہ ضرور سرکشی کریں گے زمین پر، ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ اتارتا ہے ایک اندازے سے، ما یشاء جو چاہتا ہے، انہ بے شک اللہ رب العالمین بعبادہ اپنے بندوں پر خبیر خوب خبردار ہے، اور بصیر سب کچھ دیکھتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔